اس سینیریو کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ اس پورے سین کے اندر ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ایک خلا ہے، اس خلا کو یہ فل کر سکتے تھے، وہ خلا ہمیشہ فل ہو جاتا ہے، کوئی ایک چیز نہیں آتی تو دوسری چلی جاتی ہے وہاں۔ یہ اپنے اندر اس صلاحیت کو کھو بیٹھے کہ فل کریں۔ اس کے سلسلے میں بہت دفعہ میں رکھ چکا ہوں بہت سی باتیں، لیکن اصل میں تو یہ سارا نظام جو ہے یہ اس تیاری کے لیے ہے، اور ان پیشین گوئیوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ان کو ثابت کرتا ہوا، پورا کرتا ہوا جا رہا ہے۔ نیچے جانے کے بعد کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم جب پیٹ پھیر چکے ہوگے اپنی ذمہ داری سے، تو اب یہ آخری انتہا جائے گی ذمہ داری سے پیٹ پھیرنے کی۔ یستبدل قوما غیرکم، اللہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا تم سے غیر، تم نہیں جاؤ گے اوپر، اسلام جائے گا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، دنیا میں بہت اہم واقعات کافی عرصے سے پیش آ رہے ہیں، اور بڑے واقعات ایسے پیش آتے چلے جا رہے ہیں کہ ہر آنے والا واقعہ پہلے سے زیادہ اہم ہے، اور وہ اپنے آپ میں ایک کوئی ایونٹ یا واقعہ یا گھٹنا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے کچھ اثرات چھوڑ کر جانے والا واقعہ ہے۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں، ان واقعات کے اندر ایونٹس میں جو انسانوں کے لائے ہوئے نہیں ہے، جیسے یہ کووڈ تھا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو یہ اپنے اثرات نہیں چھوڑے گا، لوگوں کے بیہیویئر پر، حکومتوں کے حکومت کرنے کے انداز پر یہ اپنے اثرات چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے جو اپنے طرز عمل ہیں اور بیہیویئر ہیں، اور پھر اس کے بعد جو حکومتیں ہیں ان کی تبدیلیاں بھی ایسی ہیں جو پہلے جیسی نہیں تھیں۔ حکومتیں آتی تھیں چلی جاتی تھیں، ان کی کوئی پالیسیز ہوتی تھی تو وہ جب تک رہتی تھی تو وہ انہیں نافذ کرتے تھے۔ اب ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، جو ایونٹس آ رہے ہیں وہ ایسے آ رہے ہیں کہ جو بہت دور تک اثر ڈالیں گے، اور ان میں سے ایک ابھی امریکہ کا الیکشن تھا جو لیٹسٹ تھا۔ وہاں کے صدر جو ٹرمپ تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ الیکشن ہارے۔ ہارنے کے بعد انہوں نے اپنی ہار تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور ابھی بھی وہ صدارت کی کرسی پر نہ صرف جمے ہوئے ہیں بلکہ فیصلے بھی اپنے کر رہے ہیں۔ ویسے تو کانسٹیٹیوشنلی وہ بھی پریسیڈنٹ ہیں۔ 20 جنوری کو تبدیلی اصلاً ہوگی کہ دوسرا پریسیڈنٹ اگر چارج لے گا، اگر آسانی سے لے سکا تو۔ لیکن وہاں کی روایت رہی ہے کہ الیکشن ختم ہونے کے بعد جیسے ہی یہ کلیئر ہوتا تھا کہ کون جیتا، تو وہ جیتنا وہ تھا کہ جو اپوزیشن پارٹی کا تھا، اگر وہ جیتتا تھا تو جو صدر ہوتے تھے وہ اہم فیصلے کرنے بند کر دیتے تھے کہ اب نیا صدر آ رہا ہے، وہ کرے گا ان معاملوں میں فیصلے، اور وہ بس رسمی طور پر انتظامات جو ضروری ہیں ان کی حد تک وہ 1-1.5 مہینہ اپنا باقی رکھتے تھے۔ اور اسی دوران میں وہ یہ کارروائی بھی شروع ہو جاتی تھی کہ دوسرا چارج لے گا تو اسے جیسے پریزیڈنٹ کو بریفنگ کی جاتی ہے، انٹیلیجنس کے لوگ دیتے ہیں، دنیا کے حالات بتاتے ہیں، وہ چیزیں نئے جیتنے والے کو دینی شروع ہو جاتی تھی کہ جب آئے تو وہ پوری تیار ہو چکے ہوں، آنے کے بعد نئے سرے سے تیاریاں اپنی شروع نہیں کریں۔ اس بار ایسا نہیں ہوا، بہت سی روایات ٹوٹی پرانی جو وہاں چلی آ رہی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ ایک ہو گیا جو پہلے نہیں ہوا تھا، یہ کچھ آگے بڑے گہرے اثرات چھوڑنے جا رہا ہے، اور
اسے سمجھنے کے لیے میں کچھ اور چیزوں کو درمیان میں لاتا ہوں اور وہاں سے میں شروع کرتا ہوں جہاں الیکشن یہ جیت کر آئے تھے. وہاں پر 2017 کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چارج لیا تھا، 2016 کے آخر میں جیتے تھے. 2014 میں ہندوستان کے اندر نریندر مودی جی پرائم منسٹر بنے تھے. یہ اس سے 2.5 سال پہلے کی بات ہے. اور دنیا کے دوسرے اور ملکوں میں بھی کچھ تبدیلیاں آئیں، کچھ تبھی اور کچھ آس پاس انہی دنوں کے اندر. ان تبدیلیوں میں کچھ چیزیں مشترک جا رہی ہیں پوری دنیا میں اور کامن جا رہی ہیں. تو یہ کامن ہونا یہ اشارہ دیتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ ایک مزاج تبدیل ہونے جا رہا ہے. مثلاً یہ 2017 کی بات ہے، جنوری کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چارج لیا تھا، اس کے کچھ دنوں بعد کی. وہاں دبئی میں مجھے وولٹاس کے انٹرنیشنل آپریشنز کا آفیسر، ان لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا پیس کے اوپر ایک لیکچر دینے کے لیے. ان کے جو جی ایم تھے، جنرل مینیجر مسٹر اے آر سریش، اس کے بعد لیکچر کے بعد پھر لنچ تھا، ساتھ میں لوگ تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کیا آپ یہ نہیں محسوس کرتے کہ اب دنیا گلوبلائزیشن سے ہٹ کر لوکلائزیشن پر جا رہی ہے؟ تبھی ٹرمپ الیکشن جیتے تھے. اس سے یہ خود انڈین تھے سریش صاحب، اور یہاں ہندوستان کے اندر 2.5-3 سال پہلے نریندر مودی آئے تھے جیت کر، 2.5 سال پہلے. ان دونوں کی روشنی میں اور کچھ تبدیلیاں وہاں بھی آ رہی تھی، ڈیمانڈز اٹھنے لگی تھی. برٹین کے اندر وہ جیسے بریکسٹ کے نام سے کہیں نیوز کے اندر آتا ہے کہ یورپین یونین سے برطانیہ الگ ہو جائے گا. یہ یورپین یونین بنی تھی ورلڈ وار کے بعد اور بے حد کامیاب ایک تنظیم تھی اپنے یورپ کے لیے، کہ جہاں ان کی ایک کامن کرنسی تک تھی، آپس میں آنے جانے میں کوئی کسی طرح کا کوئی پاسپورٹ نہیں تھا. اور بہت سے معاملات کے اندر وہ ایسا تھا کہ جیسے کوئی حکومتوں کا کنفیڈریشن یا کوئی یونین سی ایسی ہو کہ جہاں سب ایک دوسری جگہ جا کے کاروبار کر سکیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر. یہ سارے یورپ کے لوگ جو اس یونین میں شامل تھے، اور اس کی وجہ سے یورپ بڑا اسٹرانگ ہوا تھا. برٹین نے یہ کہا کہ اس میں تو سب سے زیادہ خرچ ہمارا ہو رہا ہے، سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے. یہ چھوٹے اور دوسرے ممالک جو ہیں جن کے پاس اتنا کیپٹل یا اتنا سرمایہ نہیں ہے، یہ فائدے میں جا رہے ہیں، ہم نقصان میں جا رہے ہیں جب یونین بناتے ہیں. وہاں پر ٹرمپ نے یہ کہا جب وہ الیکشن جیت کر آئے تھے، اس سے پہلے ہی جو ان کی کیمپین تھی، وہاں پر ٹرمپ نے یہ کہا کہ امریکہ کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، یہ ساری دنیا میں امریکہ نے پھیلاوا رکھا ہوا ہے. اور بہت سے معاہدے ان کے جو اکانومک، جو معاشی ان کے معاہدے ہیں، اکانومک ایگریمنٹس ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں سے، یا کمٹمنٹس ہیں، وعدے. یو این او وغیرہ میں سب سے زیادہ فنڈ یو ایس اے سے آتا تھا. انہوں نے کہا اس میں امریکہ نقصان میں جا رہا ہے، ہم بیوقوف بن رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے اب بس کہ ہمارا مفاد کس میں ہے. یہاں پر نریندر مودی جی آئے تو یہ بھی اسی فکر کے ساتھ میں آئے کہ ہمیں ہندوستان کو دیکھنا ہے، کوئی اس کے آگے دوسری کہیں مورل ویلیوز ہوں دنیا کے تعلق سے، اخلاقیات، اس سے کوئی مطلب نہیں. اس بات پر انہوں نے کہا تھا کہ ایک دور تھا گلوبلائزیشن کا، جہاں سب ایک دوسرے سے مل رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دے رہے تھے، کسی نہ کسی شکل میں. جنگیں بھی تھیں، اختلافات بھی تھے جو رہے ہیں دنیا کے اندر، لیکن ایک رجحان تھا کہ جگہ جگہ بہت سی تنظیمیں بنے، ایک دوسرے سے ملیں، کوآپریٹ کریں. اب رجحان اہم ملکوں کا یا بڑے ملکوں کا یہ شروع ہو گیا کہ سمٹ کر اپنی جگہ آئیں اور اپنے انٹرسٹ کو صرف دیکھیں، دوسروں کا چاہے اس کے اندر نقصان ہو تو ہوا کرے.
بنیادی طور پر سننے میں تو کوئی یہ بہت زیادہ سیریس بات نہیں لگتی، ہاں ٹھیک ہے ہر ایک اپنے ملک کو دیکھے گا، لیکن اصلاً یہ ایک سوچ ہے یا سوچنے کا انداز ہے کہ سیلفشنس کا یا خود غرضی کا، کہ دوسروں کا فائدہ کیوں ہو، ہمارا ہی ہونا چاہیے بس. یعنی اس میں سے ایک ہمدردی والا حصہ جو ہے وہ نکل رہا ہے. ہمدردیاں چاہے دلوں میں پہلے بھی نہ ہو، لیکن پالیسیز میں اس حد تک تھیں کہ جب کوئی معاہدے ہوتے تھے تو اس کے اندر، اور کوئی یونینز بنتی تھیں تو ان کے اندر کمزور ممالک کو کچھ ریلیف ملتا تھا اس حد تک. اب وہ یہ ایک مزاج ہے ایک بالکل دوسرا، کہ خالص خود غرضی کے اوپر دوسروں کا چاہے کچھ ہو، ہمیں صرف اپنے کو دیکھنا ہے. جب ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کا چاہے کچھ ہو، ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے، تو ٹکراؤ ہوتے ہیں، فوراً نہ ہو بات کو آتے ہیں، کسی نہ کسی اسٹیج پہ کچھ کلیش آتے ہیں. کلیش ہمیشہ سیلف انٹرسٹ سے لاگی، صرف اپنے آپ کو، سیلف انٹرسٹ کو کوئی دیکھتا ہے، خود غرضی کا کوئی نظام ہوتا ہے، اس میں ٹکراؤ آتے ہیں، چاہے وہ کچھ عرصے کے بعد آئیں. 1996 میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی، اصل میں وہ ایک کتاب نہیں تھی بلکہ ایک فارن پالیسی تھی. امریکہ تھنک ٹینک تھے، وہاں تھنک ٹینک ہوا کرتے ہیں کہ جس سے فارن افیئرز والے جو ہیں وہ مواد لیتے ہیں. یہ لوگ تو ریسرچز کرتے ہیں، شائع بھی کر دیتے ہیں اپنے نام سے، لیکن ان ریسرچز کی بنیاد پر فارن پالیسیز بنائی جاتی ہیں. سیمویل ہنٹنگٹن ان کا نام تھا. 1996 میں وہ کتاب شائع ہوئی تھی، لیکن وہ پہلے اس کے اوپر بریفنگ جو آ گئی تھی یا لکھی گئی تھی یا لیکچر ہوئے تھے وہ 1993 میں ہی ہوئے تھے. مجھے تفصیلات اس لیے بہت زیادہ اس کی کچھ یاد ہے کہ ایک گیان پریشد، یہ بھی ہمارے RSS کی ایک ذیلی تنظیم ہے، میرٹھ میں ان کی میٹنگز ریگولر ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، اور اس میں انہوں نے مجھے ایک ٹاک کے لیے بلایا تھا، اور اس میں خاص طور سے پہلے تو کہنا چاہا تھا کہ آپ اس پر ہنٹنگٹن کی رپورٹ پر بات کریں. میں نے انہیں بتایا کہ میں جس موضوع پہ کروں گا وہ چھوڑ دیجئے، لیکن اصل میں اس کو بھی ٹچ کر لوں گا، آپ بہت کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد کچھ سوالات بھی اس پر انہوں نے اٹھائے تھے. اس کتاب کا نام تھا کلیش آف سویلائزیشنز، تہذیبوں کا ٹکراؤ. وہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کی بنیاد پر اب یہ جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں یا جو ریسرچ بیسڈ جو بہت سی ایجنسیز ہوتی ہیں، ان سے ڈیٹا لینے کے بعد امریکہ کی پالیسیز مرتب ہوتی ہیں. کلیش، تہذیبوں کا ٹکراؤ، انہوں نے یہ کیا تھا کہ یعنی ان کا جو مطالعہ تھا، یہ جو ریسرچ تھی اور اس سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے دنیا کے اندر جنگوں کی بہت سی وجہ ہوتی تھی، مثلا اکانومک، پولیٹیکل، سیاسی ٹکراؤ ہوتا تھا، معاشی ٹکراؤ ہوتا تھا، اکنامک، آرتھک. آئندہ کی دنیا میں جو ٹکراؤ ہوگا وہ اب تہذیبوں کا ہوگا، کلچرز کا، سویلائزیشنز کا، سبھیتاؤں کا. اس میں انہوں نے 9 سویلائزیشنز جو ہیں ان کو نام رکھے تھے کہ یہ 9 بڑی تہذیبیں ہیں یا کلچر ہیں اپنے آپ میں. بالکل ایک کا نام انہوں نے رکھا تھا ویسٹرن کلچر، کہ یہ سب تقریباً ایک ہی جیسا ہے چاہے بہت سے ملکوں میں ہو. ایک اس میں انڈین کلچر تھا، انڈیا کو بالکل الگ رکھا تھا. ایک سینک یعنی چائنیز، جسے بالکل الگ رکھا تھا کہ یہ ایک الگ تہذیب ہے، ایک الگ کلچر ہے. اور ایک اسلام کو لیا تھا، یہ ایک الگ کلچر ہے. انڈین کو ہندو نام دیا تھا انہوں نے. ایک بدھسٹ تھا، کرسچینٹی نہیں تھا اس کے اندر، اسے ویسٹرن کلچر رکھا تھا. اس میں انہوں نے عیسائیت کو نہیں لیا تھا. اور کچھ اور ہیں اس کے اندر، یہ 9 تھے وہ. اس میں ساؤتھ امریکہ کا، اس علاقے کا ایک افریقن کلچر. یہ 9 جو تہذیبیں ہیں، آئندہ ٹکراؤ جو ہوں گے ان تہذیبوں کے ہوں گے مختلف انداز میں. کبھی 2-3 تہذیبیں ایک طرف مل جائیں گی، 2-3 ایک طرف مل جائیں گی، ایک بہت بڑی ہو جائے گی تو اس کے مقابلے میں دوسرے اکٹھے ہوں گے. کرسچینٹی یا عیسائیت کا نام نہیں لیا انہوں نے. عیسائیت کے ماننے والے اسلام سے زیادہ ہیں، اسلام کو ماننے والوں سے، مسلمانوں سے زیادہ ہیں عیسائی دنیا میں. اسلام کو ایک کلچر کی حیثیت سے انہوں نے رکھا تھا. یہ صحیح کیا تھا انہوں نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا عیسائیت کے ماننے والے تو مسلمان بھی ہیں،
لیکن وہ جس حیثیت سے مانتے ہیں، ان کے نام سے ایک مذہب چلا، وہ صرف ایک ریلیجن ہے، وہ کوئی کلچر نہیں ہے۔ عیسائیت کوئی تہذیب نہیں۔ آپ اسے پڑھ لیں آپ نیو ٹیسٹامنٹ کو، تو اس کے اندر ان کی اخلاقی تعلیمات ہیں۔ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ یا کلچر نہیں ہے وہ عیسائیت، چاہے دنیا میں بہت چلی اور بہت پھیلی۔ اسلام ایک تہذیب اور ایک کلچر ہے، اور شروع ہوا اور شروع ہونے کے بعد لگاتار چل رہا ہے۔ ایک دور آیا درمیان میں جو اپنے پیک پر آیا تھا 20th سینچری میں، 20ویں صدی میں، جب تعداد میں تو بہت تھے، آج بھی بہت ہیں مسلمان، تب بھی وہ سیکنڈ لارجسٹ، دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکثریت تھے، مذہبی اکائیت، مذہبی جتنے مذاہب کے گروپ ہیں ان کے اندر۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ بے وقت یہی تھے 20ویں صدی کے اندر۔ بہت بڑی تعداد دنیا میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسلام نام کا کوئی مذہب ہے، بہت بڑی تعداد۔ آج بھی ہیں کچھ لوگ ایسے، لیکن اس وقت بہت بڑی تعداد تھی۔ دنیا میں کسی ایک جگہ بھی 20ویں صدی کے شروع کے اندر کسی ایک جگہ بھی ان کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ حکومت اس لحاظ سے کہ مثلا مسلمان اکثریتی ممالک ہیں لیکن ان کی پاور ہو، آزاد ہو، سب غلام تھے۔ یہ 20ویں صدی سے آزادی کا سلسلہ شروع ہوا، اور الگ بہت سے کو ہو کے آج اتنے 50 سے زیادہ ملک ہیں جو یہ کہلاتے ہیں کہ مسلم، تو مسلم وہاں پر رول کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تھا یہ پیک تھا ان کے نیچے جانے کا، لیکن وہاں سے پھر ابھرنے شروع ہو گئے۔ اسے بہت سے لوگ نام دیتے ہیں رینائسنس یا نشاط ثانیہ کا، دوبارہ ابھرا۔ اب ابھرا جس انداز میں بھی، ایک بچپن ہوتا ہے امیچیورٹی کا، بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر میچیورٹی نہیں ہوتی، پکا پن نہیں ہوتا، فیصلوں کی غلطیاں کرتا ہے، اگر فیصلے اس کے ہاتھ میں ہو تو اس میں بہت سے اسے نقصان ہو جاتے ہیں۔ بڑا ہوتا ہے ان فیصلوں سے نقصان کے سیکھتا چلا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں جب وہ سیکھنے کے بعد جب وہ اس اسٹیج پایا جاتا ہے کہ اس کے فیصلے پچھلے تجربات کی بنیاد پہ ہو تو اسے کہتے ہیں میچور ہو گیا۔ اس وقت کی پوزیشن کو اسے میچورٹی کہا جاتا ہے کہ یہ پچھلے تجربات کی بنیاد پر اب فیصلے کر رہا ہے، چاہے وہ بھی غلط ہو جائے۔ تو یہ ایک بالکل نئے سرے سے نکلنا شروع ہوئے، مسلمان نظر آنے شروع ہوئے، ان کا نام آنا شروع ہوا، جگہ جگہ وہ ملک جو ہے وہ آزاد ہونے شروع ہوئے۔ قوموں کی زندگی میں یہ اتنا عرصہ جو ہے یہ بچپن ہی کہلاتا ہے، بچپن، اور بچپن سے لے کے ابھی نوجوانی کا۔ تو یہ امیچورٹی سے نکل کر آئے اور امیچور حرکتیں بھی رہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی جگہ جگہ دنیا کے اندر، اور نقصان ہوئے اس کے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ تم وہ کرو گے جس سے نقصان پہنچنا چاہیے، تو تم اس کا وہاں پر کوئی پارشیلٹی نہیں کہ تم مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو۔ جب وہ کرو گے جس سے نقصان پہنچتا ہے تو تمہیں نقصان پہنچے گا۔ تو وہ نقصان پہنچتا چلا گیا، ان نقصانوں سے بھی کچھ سیکھتے چلے گئے۔ پوزیشن اس جگہ تک آتے آتے یہ آئی کہ یہاں تک میجورٹی ایک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی مکمل نہیں سیکھا نقصانوں سے۔ ابھی بہت سی چیزیں، بہت سی جگہوں پر بہت سی پالیسیز ایسی ہیں کہ جو توڑ کی ہیں اور نقصانات پہنچانے والی ہیں، لیکن اب سوچ سمجھ کی دوست دشمن کی تمیزیں ہو گئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خود غرضیاں نہیں گئیں، جس کی وجہ سے وہ دوست دشمن کی تمیز سمجھ کے اعتبار سے تو آ گئی، پہلے نہیں تھی۔ نئے نئے غلامی سے نکلے تھے، یہ تھا کہ بچپن ہے۔ یہ آگے جانے کے بعد ہو جائیں گے، ایک اسٹیج آئے گی، یہی قوموں کی زندگی میں ہوتا ہے، میچیور ہو جائیں گے۔ دنیا میں کتنی ہی تہذیبیں ایسی تھیں کہ جو بہت بڑی تھیں، پوری دنیا میں اس وقت کبھی ایک ہی تہذیب ہوا کرتی تھی، ختم ہو گئیں، نام ہیں صرف ان کے، آج وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ تہذیب جہاں سے شروع ہوئی یہ ختم ہونے کے لیے نہیں تھی، یہ دب کر بالکل اپنے آخری درجے کے زوال کی حد کے اوپر تو آ گئی، وہاں سے پھر نکلنی شروع ہو گئی، آگے بڑھنی شروع ہو گئی۔ اقبال نے کہا تھا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جب اقبال تھے تب تک کی تو پوزیشن یہی تھی، جس وقت انہوں نے اپنا یہ شعر کہا تھا۔ کہیں اگر اسپین میں ختم ہو گئے تو ہندوستان میں حکومتیں آ گئیں، یہاں اوپر آ گئے، مسلمانوں کی ہو رہی، اسلام کی بات نہیں ہو رہی، تو یہاں پر ابھر کر آ گئے۔ کہیں اگر بغداد کے اندر زوال ہوا تو ٹرکی میں اوپر آ گئے، ترکی کے اندر۔
کیونکہ ایک طرف اگر زوال ہوتا ہے تو دوسری طرف نکل آتے ہیں کہیں. یہ انہوں نے اس پر کہا تھا کہ اس وقت ساری دنیا میں ہے لیکن پھر نکلیں گے اور پھر ابھریں گے. یہ تو تھا مسلمانوں کی تصویر کا رخ وہ اس وقت تک جو انہوں نے اقبال نے پیش کیا تھا. لیکن یہ دور وہ دور تھا وہ جب یہ کہا جاتا تھا برٹن کے بارے میں سیاسی طور پر، اس کو کوئی صحیح معنوں میں تہذیب کا نام نہیں دیا جا سکتا، ایک ویسٹرن سویلائزیشن ہی کہہ لیں، کہ سن نیور سیٹس ان دا رول آف برٹن ان گریٹ برٹنس امپائر. سورج غروب نہیں ہوتا تھا ان کی حکومت میں، یعنی اتنے دور تک پھیلی ہوئی تھی کہ ایک طرف سورج نکلتا تھا تو جہاں سورج ڈوبتا تھا وہاں بھی ان کی حکومت ہوتی تھی. تو اسے یہ نام دیا گیا تھا کہ ان کے امپائر کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا. قرآن نے کہا تھا کہ یہ دور اسلام کا بھی آئے گا. بات خالی ایسی نہیں ہوگی کہ ایک طرف ڈوب گئے اور دوسری طرف نکل گئے، ادھر ڈوب گئے اور ادھر نکل گئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اسی لیے تھے، وہی ہے اللہ جس نے انہیں بھیجا دین حق اور ہدایت کے ساتھ، کہ اسی دین کو تمام دنیا کے اندر غالب کر دے. اور غالب کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مار پیٹ کے زبردستی، بلکہ لوگ اس نظام کو سمجھتے چلے جائیں اور پھر یہی نظام جو ہے یہ پراسپر کرے گا اور دوسرے نظام فیل ہوں گے. تو جب قرآن نے کہا ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے، جو لوگ قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو کم از کم اس بات کو مانیں گے، مانتے ہوں گے، یا جب آیت سن لی اس کے بعد مانیں گے کہ پھر یہ سچ ہے، ایسا ہوگا. تعداد میں تو بہت پھیلے، آگے بڑھے، رک گئے، زوال شروع ہوا، بالکل نیچے چلے گئے. اس وقت کی پوزیشن بھی یہ ہے کہ جگہ جگہ اگر ہم اسے ایک تہذیب اور کلچرل اکائی کہیں، اسے ایک سبھیتا کہیں، خالی کوئی مذہب نہ کہیں، تو یہ اس وقت بھی ایسا ہے کہ جگہ جگہ دبی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آگے جا رہے ہیں، کہیں ابھر رہے ہیں. اور اب سے کم 20 سال پہلے یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ دنیا کو اگر کسی سے مقابلہ کرنا ہے، باقی سب دنیا کو مل کر، تو وہ ان سے کرنا ہے، اسلام سے کرنا ہے. اس لیے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت، وہ پوٹینشیل ہے کہ اگر یہ مل گئے، یہ اکٹھے ہو گئے، تو یہ ساری دنیا سے زیادہ طاقتور ہوں گے. باقی دنیا میں وہ ایک دوسرے سے ایسے مل جانے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں ہے. وہاں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں، وہ عناصر جس کی وجہ سے مل سکیں کہ چین اور جاپان مل سکے، ایک میں رہ سکے. چین جتنا ہے اسی جگہ پر رہے گا. اسلام جگہ جگہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اور ان کے اندر یہ وہ چیزیں موجود ہیں کہ جڑ سکتے ہیں، جڑ نہیں رہے ہیں، ایک دوسری بات ہے. تو یہ خطرہ ہے. اس خطرے سے نمٹنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ نہ جڑ سکیں. اور بہرحال اب اس ڈیزائنس کو لوگ جانتے ہیں، لیکن اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے جو مفادات ہیں ان کو وہ اوپر رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اسلام کے مفاد کو آگے رکھیں. اسلام کے مفاد کو آگے رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ملنے کے بعد باقی دنیا کے اوپر ظلم شروع کر دیں، حکومت شروع کر دیں. اگر واقعی اسلام ہوگا تو دنیا میں تو امن قائم ہو جائے گا، وہاں کوئی زیادتیاں اور ظلم نہیں ہوگا. مسلمان زیادہ ہوں تب تو ظلم ہو سکتے ہیں، اسلام ہوگا تو نہیں ہوگا. تو بہرحال میں واپس آتا ہوں ٹرمپ والی بات کے اوپر، کہ ٹرمپ کا الیکشن جیتنا اپنے آپ میں ایک فینومینا تھا، ایک بڑا ایک عمل تھا ایسا جس کے بڑے دور تک اثرات جائیں گے. وہاں پر امریکہ کے اندر 2 پارٹیز ہیں، ایک زمانے سے 2 ہی پارٹیاں چلی آ رہی ہیں. آپ کے یہاں بہت ہیں، فرانس میں بہت زیادہ ہیں، ہر تھوڑے دن بعد ایک نئی پارٹی بن جاتی ہے. وہاں پر 2 پارٹیاں چلی آ رہی ہیں، باقی نام ہے 1-2 اور پارٹیوں کا، وہ بالکل 1% کے اوپر نہیں ہے، ایسے ہی چلا رہا ہے شروع سے. ایک ریپبلکن ہے، ایک ڈیموکریٹک ہے. یہ 2 ہی کیوں چلی آ رہی ہیں؟ کوئی تیسری کیوں نہیں ابھری، کوئی چوتھی کیوں نہیں ابھری، کوئی 5ویں آگے کیوں نہیں ابھری؟ ایک کبھی یہ ہارتے ہیں وہ جیتتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے زیادہ زیادہ 2 الیکشن ایک جیت جاتے ہیں، 3 جیت جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے آ جاتے ہیں دوسری پارٹی. یہ 2 پارٹی سسٹم چلا آ رہا ہے، قانون میں نہیں کہ 2 پارٹی چلیں گے، عملاً ایسے ہی چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ 2 یہ آئیڈیالوجیز ہیں.
یہ دو جو ہیں یہ نظریہ حیات ہیں جس کے اندر امریکہ بٹا ہوا ہے. ان دونوں کا ٹکراؤ یا مقابلہ چل رہا ہے لگاتار. اس میں یہ جو ریپبلکن ہیں، یہ ٹرمپ جس کے صدر ہیں، یہاں پر لوگوں کا جو مزاج ہے عام، جو ان کے ووٹرز ہیں، وہ ہیں جو وائٹ سپریمیسی چاہتے ہیں. سفید فام لوگ جو ہیں، گورے جو ہیں، وہ اوپر رہیں، ان کا راج رہے. اور وہاں پر یہ کرسچینٹی یا مذہبیت کا بھی ایک، حالانکہ امریکہ کے قانون کے اندر تو کسی سے یہ پوچھنا بھی جرم ہے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے، لیکن ان کے یہاں یہ ٹچ بھی موجود ہے. یہ ہیں ریپبلکنس، اور بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں گوروں کی حکومت. حالانکہ گورے وہاں کے اصل باشندے نہیں ہیں یہ، جنہیں وہ وائٹس کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت پرانے سے چلے آ رہے ہیں. اب ان کی دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جو آ کے بہت زیادہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ سب کچھ ہمارا ہے، دوسرے نہ آئیں. یہ ڈیموکریٹس جو ہیں، ان کے سپورٹرز کلرڈ پیپل ہیں. دنیا کے بہت سے حصوں سے آ کر امیگرنٹس جو وہاں بسے، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے کہ لوگ وہاں جا رہے ہیں، وہاں کے باشندے بن جاتے ہیں، وہیں کے نیشنلز ہو جاتے ہیں. تو جو وہاں کے نیشنلز ہو جاتے ہیں یہ سب الگ الگ رنگوں کے ہیں، ان کو کلرڈ کہا جاتا ہے. ان کی بڑی تعداد کلرڈ پیپل کی ہے، ان کے ووٹرز کی، ڈیموکریٹس کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ دو ہی پارٹیز چلی آ رہی ہیں تو یہ دو فکریں ہیں خاص، یہ دو آئیڈیالوجیز ہیں. اگر یہ آئیڈیالوجیز نہیں ہوتی، خالی اتنا ہی ہوتا کہ معاشی نظام یا سسٹم یا پولیٹیکل انہوں نے تو ملک کو برباد کر دیا تو پھر دوسروں کو لے لے. لیکن بار بار بہت سال ہو گئے، کبھی ایک کو کہیں گے برباد کر دیا، اسے ہرا دیں گے، اسے جتا دیں گے، کبھی اسے کہیں گے برباد کر دیا، اسے جتا دیں گے. تو اگر بات صرف اتنی ہی ہوتی تو پھر تیسرے کو ٹرائی کرتے، کوئی تیسرا ابھرتا، کوئی چوتھا ابھرتا. لیکن یہ دو جو ہیں یہ نظام ہیں، یہ آئیڈیالوجیز ہیں. اس میں لوگ اس کے اندر بٹے ہوئے، اس لیے کبھی یہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، کبھی وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں. بہت تھوڑے سے ووٹ ایسے ہوتے ہیں جن سے فرق پڑ جاتا ہے کہ وہ کبھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہو، کبھی ان سے ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کے دونوں کے اپنے کمیٹڈ ایک بڑا حلقہ جو ہے وہ طے ہے کہ یہ ان کا اور یہ ان کا. الیکشن جو طے کرتے ہیں وہ تھوڑے سے لوگ طے کر لیتے، ادھر ہو گئے اور ادھر ہو گئے، وہ مختلف وجوہات سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پہلے ریپبلکن ہی زیادہ ہوتے تھے، ہلکے ہلکے کر کے ڈیموکریٹس بڑھ رہے تھے کہ لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے وہاں امریکہ کے اندر دوسرے ملکوں سے. ٹرمپ اسے روکنا چاہتے تھے، انہوں نے اعلان کیا، اس سے پہلے یہ اعلان نہیں ہوا کہ اب یہ روکا جائے گا. اب یہ باہر آنے والوں کو، جیسے ہمارا انٹرسٹ اس کے اندر ہے کہ یہ باہر سے آنے والے یہاں نہ آئیں. اب یہ تو پھر ان کی تعداد بڑھ گئی، بہت زیادہ ہو گئی. تو یہ ٹکراؤ بھی اصل میں آئیڈیالوجی کا ٹکراؤ ہے. وہاں جو ٹو پارٹی سسٹم ہے کہ بنیادی طور پہ دو آئیڈیالوجیز ہیں، وہاں پہ دو نظریے ہیں امریکہ کے اندر. کبھی وہ دور تھا جب ان کو غلام بنائے ہوئے تھے، آزادی دلائی گئی کالوں کو، جو وہاں کے اوریجنل کالے پہلے سے چلے آ رہے تھے. اور اب وہ دور ہے کہ اب برابر سے وہاں اوباما بھی صدر ہو چکے جو افریقی ملک کے باشندے ہیں. یہ تو سسٹم ہے وہاں کا. ہم ادھر آتے ہیں ہندوستان کے اوپر. یہ باقی تمام دنیا کے اندر، جیسے برٹن نے سوچا ہمارے مفاد، وہاں پر مفاد اکنامک ہے خالی، اس لیے کہ وہ یورپ کے اندر اندر ہے، سارے وائٹس ہیں. یہ گروپ الگ الگ طرح کے ہیں. آئیڈیالوجی والا کا ٹکراؤ یا کی بات جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے. یہاں پر اب جن کی حکومت ہے، جن کی آئی حکومت، ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کرنے کا حق صرف ہمیں ہے. زبان سے نہ کہیں، کہیں اعلان نہ کریں ان الفاظ کے اندر، لیکن لوگ جانتے ہیں. وہ جس آئیڈیالوجی کا وہ نام لیتے ہیں اس کے اوپر بہت کچھ لٹریچر ہے، بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، تاریخ نے پہلے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے. جو جانتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ کیا ہے. جو نہیں پسند کرتے وہ بھی جانتے ہیں کہ کیا ہے. نام نہیں لیا جاتا، لیکن اصل میں یہاں پر بھی معاملہ جو ہے وہ دو آئیڈیالوجیز کا ہے. ایک وہ اور باقی دوسرے جو ہیں وہ اس آئیڈیالوجی کے جو خلاف ہے یا مخالف ہے. یہ دو آئیڈیالوجیز کا ٹکراؤ یہاں بھی چل رہا ہے، وہاں بھی چل رہا ہے. وہاں کلر کی بنیاد پر ہے، یہاں حقیقی طور پر ریلیجن کی بنیاد پر تو نہیں کہیں. لیکن جس چیز کو وہ یہاں کا کلچر کہتے ہیں، یہ اب ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے، جس کو انہوں نے ہندوتو کا نام دیا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی دھرم نہیں، یہ کلچر یہاں کا، یہ یہاں کا سبھیتا. جس چیز کو وہ اپنا کلچر کہتے ہیں، اپنی سبھیتا کہتے ہیں، اب اس کے جو بھی فیچرز ہیں اکثر لوگ جانتے ہیں، اس پر یہاں پر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کلچر سے جو بھی ٹکرائے،
ایک اس کلچر کے لوگ، ایک دوسرے کلچر کے لوگ. یہاں پر پاور میں یہ آئے، وہاں پر ٹرمپ آئے، اور ان دونوں کی فکر یہ تھی کہ اپنا مفاد دیکھنا ہے. دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی فکر یہ تھی کہ اب اپنے ہی مفاد دیکھنا ہے. تو دنیا میں جگہ جگہ بھی انٹرنل کلیشز یا ٹکراؤ اسٹارٹ ہوئے. ان میں کم از کم امریکہ اور ہندوستان میں کئی چیزیں سملر ہیں دوسرے اور ملکوں کے ساتھ بھی. مثلاً یہ کہ وہ بھی، فرانس بھی ڈیموکریسی ہے، برٹن بھی ڈیموکریسی ہے، جمہوریت، یہ بھی لوکتنتر، امریکہ بھی ڈیموکریسی ہے، ہندوستان بھی. ہندوستان سب سے زیادہ بڑی آبادی والی ڈیموکریسی ابھی تک کم از کم قانوناً ہے. امریکہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے ماڈرن، اور وہ بھی بہت ہیوج ہے، تعداد بہت ہے، سب سے ماڈرن یا سب سے زیادہ پاورفل ڈیموکریسی ہے. تو دونوں جو ہیں وہ کم از کم ڈیموکریسی ابھی موجود ہے اور ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں. سوچ وہاں پر بھی ٹرمپزم یہی ہے، میں نے جو ازم کا نام دیا اس کو، کہ ٹرمپزم یہی ہے کہ سوچ یہی ہے کہ یہ ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے. پوری دنیا کے اندر اس سوچ کو پروموٹ کیا. یہ حالات ہیں دنیا کے اندر جو نظام انسانوں کے ہاتھ میں نہیں. یہ سوچ جائے گا، کلیش ہوگا، کچھ ٹکراؤ ہوں گے، اس ٹکراؤ میں کوئی ابھر کر نکلے گا آئندہ آنے والی دنیا میں، ابھی جلدی نہیں. تو اس کے درمیان میں جو کچھ یہ کووڈ آیا، اب وہ جس کا بھی لایا ہوا ہو، میں آج بھی اسی بات کو مانتا ہوں، یہاں کہہ چکا ہوں کہ لایا ہوا ہے. تو ان کے یہاں اس وقت بھی بالکل تقریباً زیرو گراف چل رہا ہے. شروع میں بھی بس ایک دفعہ پیک آیا تھا چائنا کے اندر، وہاں پر ووہان کے اندر جہاں سے یہ شروع ہوا تھا، وہاں پر ان کی ایک سائنٹیفک آرمی کی اکیڈمی ہے، آرمی میڈیکل اکیڈمی. اس کے بڑے بڑے 6 سائنٹسٹ تھے جن کے فوٹوز بھی آئے تھے، ان کو اینٹی وائرس دیا گیا تھا، اینٹی وائرس انجیکشن. یہ بات جو ہے یہ اب سے 4 مہینے پہلے کی ہے، 3 مہینے تب ان کو اینٹی وائرس انجیکشن دیا گیا تھا، اور شاید پہلے کی ہے. وہ ساری دنیا کے اندر آ گئی کہ فوٹو لیے گئے تھے. بعد کو جو پیپلز ڈیلی جو ان کا آفیشیل آرگن نکلتا ہے، انہوں نے کہا کہ جعلی ہیں، فیک نیوز ہے. لیکن اسی اکیڈمی کے ایک سائنٹسٹ کا بیان بھی آیا کہ نہیں، صحیح ہے، بالکل ایسا ہوا تھا. تو پھر وہ تو کبھی کا بنا چکے تھے، ان کے یہاں نہیں ہے، دنیا میں نہیں لائے، اس سے آگے امیر ہو جاتے. لیکن دنیا کی اکانومی اس کو تو ویک کر دیا انہوں نے، جگہ جگہ پھیلا کر. باقی دنیا میں لائیں گے تو بالکل آؤٹ ہو جائے گا نا، ہم بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، اسے کہہ نہیں سکتے، بہت سے ملک محسوس کرتے ہوں گے، اسے کہہ نہیں سکتے. تو ایک یہ بھی اپنے مفاد یا سیلفش ہونے کا انداز ہے کہ انہوں نے ایسا ہتھیار بنایا کہ ساری دنیا کو ڈسٹرب کر دیا کہ وہ کمزور ہو جائیں. اسی درمیان میں پھر انہوں نے یہ شروع کیا کہ یہاں بہت پھیل رہا ہے، تو یہاں لداخ کے اوپر چھڑخانی کی، وہاں ہانگ کانگ کے اندر جو ہے وہ زبردستی اس کو دبایا، جو ایجیٹیشن چل رہا تھا. دوسرے اور حصوں کے اندر بھی، کہیں ویتنام اور ملیشیا اور ان کے ساتھ میں جو سمندر کے جن حصوں کے اوپر، جن آئلینڈز کے اوپر ڈسپیوٹ تھا، اسے بھی ایک ساتھ بہت سے فرنٹ انہوں نے چھیڑ دیے. تو کچھ ڈیزائنز ہیں اس کے پیچھے، یہ بات اپنی جگہ طے ہے. اور اس نے یہ موقع دیا کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب وہی رہیں گے صدر. روس میں اعلان ہو گیا کہ اب وہی پیوٹن ہی رہیں گے صدر. اب یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جیسے 4-5 سال بعد الیکشن ہو جاتے تھے کوئی اور آ جائے گا کمیونسٹ پارٹی کا ہیڈ. روس میں بھی یہ اعلان ہو گیا. باقی تمام دنیا کے اندر مزاج جا رہا ہے رولرز کا اتھارٹیرینزم کی طرف، کہ طاقت سے زبردستی، چاہے وہ جائز ہو یا نہ ہو، لوگوں کو دبایا جائے اور کچلا جائے. وہاں وہ پرماننٹ صدر ہو گئے. چائنا کے اندر کمیونسٹ پارٹی کے چیف پرماننٹ زی ہو گئے جو اس وقت موجود ہیں. اس پس منظر میں دیکھے ٹرمپ نے ہٹنے سے انکار کر دیا. امریکہ کے لیے بڑی عجیب بات تھی، امریکہ کی تاریخ کے لیے بڑی عجیب بات ہے. وہاں پر ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی بنیادیں جتنی گہری ہیں، جتنی واقعی صحیح معنوں میں ڈیموکریسی وہاں پر ہے، تو اس کے لیے بے نظیر ایک بات ہے کہ وہ کہے میں تو نہیں ہارا. عدالتوں کی بات یہ ہے کہ اب یہ دونوں جگہ آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہوں پر یہ کامن باتیں ہیں دونوں جگہ کی. وہاں کی جو عدالتیں ہیں، ان عدالتوں میں سے بہت سے جلدی جلدی ابھی کیا 1 ستمبر کے اندر، جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی دنیا نے کہا کہ اس وقت انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک سیٹ خالی ہوئی ایک جج کے مرنے پہ، انہوں نے فوراً اپنا آدمی نامینیٹ کر دیا. نامینیٹ امریکن پریزیڈنٹ کرتا ہے وہاں پر، لیکن جج پھر آزاد ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود جو کرتا ہے وہ یہ دیکھ کر کرتا ہے کہ اپنا ہی آدمی ہو سامنے سے، چاہے وہ آزاد ہو. وہاں اتنی ڈیموکریسی باقی ہے کہ انہی کے مقرر کیے ہوئے جج اور انہی کے مقرر کی ہوئی حکومتیں اور انہی کے مقرر کیے ہوئے گورنر
انہوں نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ نہیں کوئی بے ایمانی نہیں ہوئی الیکشن کے اندر. یہ بغیر ثبوتوں کے اپنے جگہ جگہ عدالتیں جو ہیں ان کا کیس ریجیکٹ کرتی چلی گئیں. شاید ایسا یہاں نہیں ہوتا. اگر ایسا کیس یہاں ہوتا کہ عدالتیں سب ریجیکٹ کرتی چلی جائیں. اس لیے کہ یہاں پر تو بہت سے جرنلسٹ، بہت سے سول سوسائٹی کے لوگ، بہت سے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور بہت سے جج، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج، ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج، اور سب سے زیادہ ابھی لیٹسٹ جو ہے بڑے جرنلسٹ کے اندر ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ چلا پرشانت بھوشن کے اوپر، جن پہ 1 روپے فائن ہوا تھا. پھر اس کے بعد اب لیٹسٹ جو ہے وہ کل کا بیان ہے جسٹس اے پی شاہ کا. جسٹس اے پی شاہ جن کی بہت عزت ہے جس طرح کی جن ججز کی، ان میں سے ایک ہے. وہ چیف جسٹس تھے مدراس اور دلی ہائی کورٹ کے. تو جسٹس اے پی شاہ کا کل بیان آیا کہ سپریم کورٹ یہاں کی اقلیتوں کے حقوق کو سیف گارڈ کرنے میں، ان کو تحفظ دینے میں سپریم کورٹ ناکام رہی ہے. اب یہ اس طرح کے بیانات جو سپریم کورٹ کے بارے میں کوئی پہلے نہیں دیتا تھا، اب اتنے کیوں آنے لگ گئے؟ یہ کوئی پہلے نہیں دیتا تھا. بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے یہاں سے تو جو کچھ ہوگا ٹھیک ہوگا. یہ بیانات کوئی جرنلسٹ دے رہا ہے، کوئی ذرا آڑ سے دے رہا ہے، کوئی کھل کر دے رہا ہے، اور ججز دے رہے ہیں. وہ جج جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جسٹس رہ چکے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو جو جائز حق ان کا اپنی مانگوں کے لیے ایجیٹیشن کرنے کا تھا وہ کچلا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے ان کو تحفظ نہیں دے پا رہی. تو یہ بات ایک بڑا بیان ہے جو انہوں نے دیا. اس سے ملتی جلتی آتی رہی. تو یہاں تو عدالتوں کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی نظر میں وہ یہ ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ اب بالکل آزاد نہیں بچیں. پرانے چیف جسٹس کی نظر میں، اور ان لوگوں کی جو جرنلسٹ تھے وہ بھی جن کے اوپر فائن ہو گیا. تو یہ باتیں یہاں پر یہ کہی جا رہی ہیں اس طرح کی. وہاں کی عدالتوں کی بات یہ ہے کہ اپائنٹ انہوں نے اپنے آدمی کیے، لیکن اتنی ابھی ڈیموکریسی کی جڑیں باقی ہیں. نظام جا رہا ہے اپنے آدمی بھرنے کا، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں خیال یہ ہے کہ یہ جانے سے پہلے اپنے بہت سے لوگ بھر دیں گے جگہ جگہ، جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے باوجود اگر وہ ججز ایسے تھے کہ اگر وہ گورنر ریپبلکن تھے، اگر وہ جج انہوں نے ریپبلکن پریزیڈنٹ نامنیٹ کیے تھے، انہوں نے بھی فیصلہ دیا کہ نہیں بے ایمانی تو نہیں ہوئی الیکشن میں. یہاں سے کوئی ثبوت نہیں دیا جا سکا. آج بھی کہہ رہے ہیں اسی بات کو کہ میں نہیں ہٹوں گا، میں ہی جیتا ہوں. آگے ابھی دیکھا جائے گا کیا ہوگا. ابھی 14 دسمبر کو ابھی اس کے ووٹ پڑیں گے، سینٹ کے ووٹ پڑیں گے. اس میں بھی میں یہاں پر نہیں رکھنا چاہتا، ذرا کمپلیکیٹڈ بات ہے کہ وہاں پر جو کچھ کبھی نہیں ہوا اس طرح کی بات کہیں اور نہ ہو جائے. کیا ہے اسے میں نہیں رکھنا چاہتا یہاں کہ سینٹ کی ووٹنگ کے اندر. تو بات یہ ہے کہ یہ مزاج اتھارٹیرینزم کا، اور پھر یہ کہ اب نہیں ہٹنا ہے، یہ پہلی مرتبہ آیا وہاں سے کہ میں نہیں ہٹوں گا. اس پر وہ اصرار کیے چلے جا رہے ہیں کہ میں آج بھی صدر ہوں، میں ہی جیتا ہوں. ساری دنیا کانگریچولیٹ کر چکی، لیکن ایک نوٹیبل بات ہے، ساری دنیا کر چکی تھی، چین نے کل کیا ہے پہلی مرتبہ کہ ہاں وہ بائیڈن جیت گئے. حالانکہ ٹرمپ سے بہت لڑائی تھی ان کی زبردست. روز چین کے بارے میں بیان آتے تھے، آپس میں بہت سی چیزوں پر پابندی لگا دی تھی چائنیز انہوں نے. وہ بالکل ایک زبردست ٹکراؤ تھا جو دونوں میں چلا آ رہا تھا. اس کے باوجود چائنا نے ان کو بائیڈن کو ریکگنائز نہیں کیا. کل کیا ہے پہلی مرتبہ کہ مبارکباد کل پہلی بار آئی ہے. یہ کیا بات ہے کہ جھگڑا سب سے زیادہ ان سے تھا. بات یہ کہ زبردست جنگ چل رہی ہے، وہ نقصان بہت پہنچانا چاہتے تھے چائنا کو. چائنا ان کے اوپر اپنے ایکشن لے رہا تھا طرح طرح کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ رہے ٹرمپ ہی. یہ نظریاتی بات ہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو اس نظام کو لا رہا ہے کہ جہاں رول جو کچھ کرنا ہے، یہ چیزیں تو بات کو سیٹل ہو جائیں گی کہ جہاں پر ڈیموکریسی نہیں رہے بلکہ پرماننٹ کوئی ایک آدمی آ جائے. پھر یہ باتیں آپ نے یہاں سنی ہوں گی، پبلک میں ہیں، بعض ان کی زبان سے بھی نکلی جو نمائندے ہیں، بس وہ اوپر سے کہا جاتا ہے غیر ذمہ داری کی بات ہو گئی. یہ باتیں یہاں پر بھی زبان سے آتی رہی کہ الیکشن ہی ختم کر دیا جائے، ضرورت ہی نہیں ہے الیکشن کی. تو ٹھیک ہے نا، ملک تو بہت اچھا چل رہا ہے، ایک آدمی اچھا چلا رہا ہے تو آگے الیکشن کی کیا ضرورت ہے. یہ چیزیں پھیلی یہاں پر، اور بعض کچھ نمائندوں نے بھی کہی یہاں اس طرح کی. کم از کم ایک چیز تو آگے یہ بھی ابھی کل پرسوں آئی ہے یہاں کی جمہوریت کے بارے میں کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ اس ملک کے اندر 1 انڈیا 1 الیکشن ہونا چاہیے. ایک ہی دن سارے الیکشن ہو جائیں ایک ہی دفعہ میں، پارلیمنٹ کے بھی، اسمبلیز کے بھی. ویسے کوئی خاص بات کوئی اس سے مطلب نہ نکالتا، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ کیوں ہوا یہ اعلان.
دولت صرف ان کے پاس ہے، باقی سب کو جن کے پاس بھی ہو سکتی تھی روکا جا چکا، دبایا جا چکا، دھمکایا جا چکا، اب صرف ان کے پاس ہے۔ الیکشن لڑنے میں کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے، پارلیمنٹ کا بھی، ساری اسمبلیز کا بھی الیکشن سب ایک ساتھ ہو جائیں، اس میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ریسورسز صرف ان کے پاس ہیں، تو ابھی بھی ان کے پاس زیادہ ہیں اگر الگ الگ الیکشن، لیکن ملا کر تو وہ بالکل ہی ان کے پاس نہیں بچے گا، ان کے مقابلے میں بالکل افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ ایک اعلان آ گیا تو اب یہ طریقہ وہ استعمال کر رہے ہیں جو ابھی قانونی ہے، وہ ٹرمپ بالکل غیر قانونی طور پہ کہہ رہے ہیں، لیکن مزاج جو ہے وہ ایک ہی جا رہا ہے، جو یہاں پہ بھی جا رہا ہے، جو وہاں بھی جا رہا ہے، جو رشیا میں بھی جا رہا ہے، جو چائنا میں بھی جا رہا ہے، اور رشیا نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ یہ ہے بڑی بات کہ انہوں نے آج کی تاریخ تک جو بائیڈن کو تسلیم نہیں کیا، کہ ہمارے لیے تو ابھی ٹرمپ ہی پریزیڈنٹ ہے۔ یہ ہے ایک آئیڈیالوجی، یہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ موجود ہے سب جگہ پر، اور یہ بڑھ رہی ہے، یہ اثرات آگے تک چلیں گے، ٹرمپ چلے جائیں گے، وہاں کے لوگ بھی اب کہنے لگے، بیچ میں تو ذرا ڈرنے لگے تھے، اب کہنے لگے کہ ہاں اب ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ٹرمپ ہٹ جائے، شاید ٹرمپ تو ہٹ جائیں گے، لیکن وہ ٹرمپ نے جو یہ لیگیسی چھوڑی ہے، جو ٹرمپزم، جو انہوں نے روایت چھوڑی ہے، جو فکر چھوڑی ہے، یہ رہے گی باقی، اس لیے کہ آدھے سے کچھ کم امریکہ کے لوگ تو اس کے ساتھ سڑکوں پہ نکل آئے، ریپبلکن پارٹی کے تقریباً آدھے سچ مچ یہی کہہ رہے ہیں آج بھی کہ نہیں یہی جیتا، لیکن کچھ یہ کہنے لگے کہ بات غلط ہے، ان کو ہٹ جانا چاہیے، تو اس لیے ذرا سا ایک آدھ نرم بیان ادھر آیا، لیکن یہ کہہ رہے نہیں جیتا، میں ہی ہوں، ابھی میں نہیں ہٹ رہا۔ یہ ہے ٹرمپزم، یہ انداز، یہ پھیل رہا ہے کہ دو چیزیں آ رہی ہیں اس میں قوم، ایک خود غرضی کے نظام کی، صرف ہم کوآپریشن کا انداز ختم، یہ اب یہ چاہے آ جائیں آئندہ، پھر آئیں گے دوسرے، لیکن یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ مزاج جب پبلک کے اندر آیا، پبلک نے ایجیٹیشن شروع کی ہے، پبلک بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں جھوٹا ہے، یہاں پہ بے ایمانی ہوئی تھی، الیکشن ساری عدالتیں کہہ چکی کہ کوئی بے ایمانی نہیں ہوئی تھی، امریکہ کی تاریخ کے سب سے فیئر الیکشن تھے، یہاں تک کہا بعد اس کے اندر گورنرز نے اور عدالتوں نے، لیکن یہ کہ یہ بات چل رہی ہے یہاں پر، یہ جو اتھل پتھل ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ مسلمان کدھر ہیں، میں نے بہت سی چیزیں رکھی آپ کے سامنے، مسلمانوں کا کدھر ہے، یہاں پر چل رہا ہے وہ ٹکراؤ، یہ آپس میں ٹکراؤ ہے، پھر وہ جو کلیش آف سویلائزیشن کی بات ہنٹنگٹن نے کہی تھی، وہ جزوی طور پر پارٹلی صحیح ہے، باقی تو غلط ہے، جو تھیوری پوری انہوں نے رکھی ہے، میں غلط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ قرآن نے کہا اس کے خلاف ہے، لیکن پارٹلی اپنی جگہ جزوی طور پہ صحیح ہو رہی ہے کہ بدھسٹ اور مسلمانوں میں ٹکراؤ ہوا میانمار کے اندر اور سری لنکا کے اندر، وہاں ایک ٹکراؤ کی نوعیت جو ہے بنی، فرانس کے اندر ان کا کہ یہ حجاب سر ڈھکنا، منہ ڈھکنے کی بات نہیں ہو رہی، حجاب کا مطلب سر ڈھکنا، یہ حجاب جو ہے یہ نہیں پہن سکتی، جرم ہوگا، اور انہوں نے کہا ہماری مذہبی چیزیں نہیں کر سکتی، اور جو ننز ہیں وہاں کی وہ کر رہی ہیں، وہ کر سکتی ہیں، ان کی مذہبی چیز ہے، تو اب ایک ہی ملک ہے، ایک ڈیموکریسی ہے، وہاں پر اب ان کا بھی ٹکراؤ مختلف عنوانات سے مسلم ورلڈ سے سٹارٹ ہوا، تفصیلات آپ کے علم میں ہوں گی، تو یہ ٹکراؤ جگہ جگہ ان سے جو جگہ جگہ ہو رہا ہے، اب اس کو نام دینے والے تو کہتے ہیں مسلمان شرری ہیں، لیکن یہ جہاں کمزور تھے، جہاں کسی طرح کی کوئی ٹیررزم کی بات نہیں تھی، میانمار اور سری لنکا کے اندر، وہاں پر ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی بہت، یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم سب کو لے لیں گے، لیکن ان کو نکال دو، روہنگیاز کو، مسلمانوں کو نہیں لیں گے، باقی باہر سے آنے والوں کو سب کو لے لیں گے، ان کو نہ صرف یہ کہ دوسرے ملکوں میں اگر یہ کہیں گے زیادتی ہو رہی ہے تو نہ صرف یہ کہ ان کو نہیں لیں گے، بلکہ یہ جو روہنگیا ان کو بھی نکالو، یہ جو یہاں پر آلریڈی پہلے سے آ گئے ہیں، تو یہ ان مسلمانوں سے ٹکراؤ جگہ جگہ جا رہا ہے۔ اب اسے بہت سے مخالف تو اس طرح کی یا بدنام کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تو جہاں پہ بھی ہوتے ہیں دیکھیے شر ہوتا ہے، وقت آئے گا ایک جہاں پہ شر نہیں بچے گا، جہاں پہ یہ میچورٹی آئے گی، جہاں پر ابھی دیکھیے میں صرف ایک چیز کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں اسے، درمیان میں جو فیک نیوز کا جو سلسلہ چلا، جس میں سارے ملک میں یہ پھیلایا گیا اور لوگ ہندو عوام سچ مچ یقین کرنے لگے اس بات کا کہ یہ مسلمان جان بوجھ کر پھیلا رہے ہیں، وہ بات تبلیغ جماعت سے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد جھوٹے جو ہیں ویڈیوز چاروں طرف پھیل گئے، اور اس کے ایماندار میں نے دیکھا لوگوں سے بات کر کے، وہ ایمانداری سے ہی مانتے تھے کہ یہ سچ مچ کر رہے ہیں، سارے سچے ہیں، اس کی تحقیقات کر کے جو فیک نیوز کی آئیں وہ تحقیقات لوگ نہیں دیکھتے، انٹرسٹ سے اسے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور آ گئی، یہ دیکھیے سب مسلمان کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم نہیں بولے، چلتا رہا، رکنا چاہیے، انہیں معلوم تھا کہ جھوٹی ہیں،
چیزیں آ چکی تھی، سارے ذمہ داروں کو معلوم تھا کہ جھوٹی ہیں، وہ نہیں بولے اس پر درمیان میں. ایک بڑی بات تھی، اس لیے کہ یہ ایک بڑی تعداد ہے اس ملک کے رہنے والوں کی جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ وزیر اعظم کے کہنے کی بات تھی. لیکن ایسا ہوا کہ کویت کی پرنسس کا ایک بیان آیا، اس پر وزیر اعظم نے اسے رکوایا. تو ایک معمولی سی جھلک آئی کہ کسی دوسری جگہ سے اگر کوئی ریئل سپورٹ آتی ہے، اور سپورٹ میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی تمہارے لوگوں کو دیکھو یہاں نقصان پہنچ جائے گا، تو فوراً پھر وہ بند ہو گیا. تو آئے گی، یہ چیز بھی آئے گی، اس لیے نہیں آنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچائیں. اور اصل بات تو اس لیے بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں بند ہو جائیں. اصل بات تو یہ کہ ایک امن کا نظام ساری دنیا میں پھیلے، جو اصل اسلام ہے. اس میچورٹی کے ساتھ میں لوگ واپس آئیں. اب یہ یہاں سے میں نے آپ کو بتایا کہ چلے 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 اب اس جگہ پر رک گئے، اب پھر سب جگہ پر یہ اتنی بڑی سویلائزیشن دبی ہوئی ہے باقی دنیا میں. میں سملیرٹیز کی بات کر رہا تھا، تو اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. یہاں پر پریس کی فریڈم جو ہے وہ رکی، آزادی، وہاں پر رک تو نہیں سکی. وہاں کی ڈیموکریسی میں اتنی طاقت ہے ابھی، وہاں رک تو نہیں سکی، لیکن انہوں نے کہا کہ سارا پریس میرے خلاف ہے. یعنی وہ پریس ہی پورا کا پورا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا دشمن ہے. وہاں پر درمیان میں ایک تحریک چلی، آپ میں سے بہت سے نے سنا ہوگا، بلیک لائیوز میٹر. اب یہ تحریک چلی کہ ان کو بھی جینے کا حق ہے جو کالے ہیں. کالے سے مطلب آپ لوگ بھی سب کالے ہی ہیں، کالے کہ چاہے جتنا گورا ہو، مطلب وہ جو اس گوری نسل کا نہ ہو وہ کالا. تو ان کو بھی جینے کا حق ہے. ایک تحریک چلی، اس تحریک کو ٹرمپ نے نہیں روکا، اس تحریک کو الٹا انہوں نے سپورٹ کیا. بیان آئے، یہاں پر موب لنچنگ کا سلسلہ شروع ہوا. وزیر اعظم نے دخل نہیں دیا، ہمارے کوئی بیان تو نہیں دیا کہ اچھا ہو رہا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے دخل نہیں دیا. ایک بڑی چیز تھی جو ملک میں بہت بڑے حصے کے اندر ہو رہی تھی. تو ایک مزاج جو ہے وہ اس کی سملیرٹی جا رہی، اور بہت سے ملکوں میں اس کے اثرات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ، ہندوستان ایک ابھرتی ہوئی طاقت، چائنا خود اپنے آپ میں ایک بڑی طاقت بن چکا. آگے جب یہ تین تہذیبیں جن کا ایک مزاج جا رہا ہو، جب یہ تین تہذیبیں ایسی نکلیں گی تو آگے کی دنیا کا نقشہ جو ہے وہ کچھ اور ہوگا. یہ 4 سال ہیں، پھر الیکشن ہوگا امریکہ میں، چاہے وہ بائیڈن آ جائیں اس وقت، پھر وہ کوئی آئیں گے ریپبلکن اگر آ گئے تو. یہ اپنا اثرات چھوڑ کر جا رہے ہیں. لوگ ماننے لگے ان ساری باتوں کو زیادہ شدت کے ساتھ میں. جب نکلے تھے سڑکوں کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جھوٹا الیکشن ہوا، تو ان کو رہنا چاہیے، یہ تو سامنے سے کہہ رہے ہیں. اچھا، الیکشن میں ایک دو دیکھیے اور خاص باتیں. یہاں پر ہمارے یہاں پر ایک پارٹی جیتی الیکشن، اس پارٹی کے جو ذمہ دار تھے بڑے، انہوں نے کسی جگہ اپنے ویژن کی بات نہیں کی کہ ہم ملک کو کیسا بنائیں گے. شروع میں کہا تھا انہوں نے، پہلے جب آئے تھے، سارا الیکشن جو ہو رہا ہے وہ ایک آدمی کے نام پر ہو رہا ہے، ایک شخصیت کے نام پہ. مخالفت اپوزیشن جو کر رہی ہے اس شخصیت کی کر رہی ہے. اپوزیشن کے پاس کوئی ویژن ہے نہیں کہ جو وہ دیں اس کے مقابلے میں نظام. وہاں امریکہ کے اندر یہ سارا الیکشن ٹرمپ کے نام پر ہوا. بائیڈن نے کوئی آئیڈیالوجی نہیں دی، بائیڈن نے کوئی ویژن نہیں دی، ملک کیسے چلے گا. ساری باتیں انہوں نے جو کچھ کیا، ان کا کہ یہ ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے کووڈ کی وجہ سے اس وقت پریشر ڈالا جائے تو پورے الیکشن میں وہ ٹرمپ کرتے رہے. اور وہاں پر یہ ہوا کہ پھر وہ جو تھوڑا سا جو درمیان کا جو ووٹر ہوتا ہے جو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر، وہ ان کے ساتھ آ گیا، یہ جیت گئے. لیکن وہ جو سینسٹیو اصل ایشوز تھے جو دونوں کے ہیں، اسے ہم ہڈن ایجنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹرمپ کا بھی اور یہاں پر بھی جو پارٹی حکومت ہے ان کا بھی، وہ اس کو زبان پر نہیں لائے. لوگ جانتے ہیں ایموشنل جذباتی ایشوز ہیں، ان ایموشنل جذباتی ایشوز کے ساتھ چل رہے ہیں. آگے کی دنیا کے اوپر ہندوستان کے بڑے اثرات پڑنے ہیں، ٹرمپ کے بہت اثرات پڑنے ہیں، رشیا کے بہت اثرات پڑنے ہیں. اس سینیریو کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ یہ تو ٹوٹے ہوئے ہیں جگہ جگہ سے، آپس میں لڑ رہے ہیں. اس نے اسرائیل کے اندر اور یروشلم کے اندر ان کا کیپٹل بنوا دیا. جو اسرائیل نے کیا تھا فوراً ٹرمپ نے تسلیم کر لیا، بہت اوپنلی زائنسٹ ہے. اس کے بعد یہ سارے مسلمان جو ہیں اس کے ساتھ میں، اس لیے کہ وہ ایران کو ٹائٹ کرتا ہے. بائیڈن کے ساتھ آ کے شاید ایسا نہیں ہوگا. تو صرف اتنا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے مفاد اپنے دیکھنے کے بعد یہ بٹے ہوئے ہیں سارے آپس میں. اس پورے سین کے اندر ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس پورے سین کے اندر دیکھیے ایسا تھا کہ اب سے تقریباً 3.5 سال پہلے ایک تقریر ہے میری پڑی ہوئی ہے، وہ اپلوڈڈ ہے. ہر اتوار کو ایک تقریر ہوا کرتی تھی، رک گیا سلسلہ، وہ آخری تھی.
اس سلسلے کی، وہ فرسٹ سنڈے کا پروگرام کہلاتا تھا. اس کا نام ہے نیو ورلڈ آرڈر. اس نیو ورلڈ آرڈر اصل میں آج جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو، آپ کے لیے سب کے لیے کافی ہے اسے، لیکن جنہوں نے اس کو دیکھا ہے اس حصے کو اس سے جوڑ لیں. وہ جو نیو ورلڈ آرڈر جو میں نے رکھا تھا، بنیادی چیز کیا ہے کہ اس گیپ کو جو دنیا میں اس وقت میں نے ایک دوسرے طرح کے گیپس کا اشارہ کیا تھا، اسے یہ فل کر سکتے تھے مسلمان. ایک خلا ہے، اس خلا کو یہ فل کر سکتے تھے، اور خلا ہمیشہ فل ہو جاتا ہے، کوئی ایک چیز نہیں آتی تو دوسری چلی جاتی ہے وہاں. یہ اپنے اندر اس صلاحیت کو کھو بیٹھیں کہ فل کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا یہی اوپر ہوں گے، اور قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ یہ آئے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہیں کہ سب سے اوپر جو ہے اسلام جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے. ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے بہت بڑی تعداد ہونے کے باوجود نکل آئے اس سے، وہ ہیبرنیشن تھا 20ویں صدی کا سونے کا، اس سے نکل آئے. اب بھی یہ پوزیشن ایسی ہے کہ یہ تو ہر طرف سے انہی کو الزام بھی دیا جا رہا ہے، یہ کچلے جا رہے ہیں، اور یہ کسی جگہ پہ اس ڈیسیشن میکنگ میں جو دنیا کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں اس میں یہ کہیں کسی جگہ نہیں ہے، اور اتنی بڑی تعداد ہے یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے بتایا تھا، میں رکھ چکا ہوں کئی مرتبہ. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک تنظیم جو شروع ہوئی، یا ایک تحریک شروع ہوئی، یا ایک سویلائزیشن، ایک تہذیب جو شروع ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے تہذیب کہیں گے، اسے کلچر سویلائزیشن کہیں گے. اور یہ فنا نہیں ہو گئی، بہت سی فنا ہو گئی. یہ موجود ہے، چاہے وہ بڑی بری حالت کے اندر ہو، لیکن وہ موجود ہے، تاریخ سے غائب نہیں ہوئی. کچھ تھوڑی بہت ادھر ذرا نظر بھی آنے لگی، بیچ میں نظر آنی بھی ختم ہو گئی تھی. تو یہ کبھی اوپر کا یہ تہذیب آئے گی کبھی اوپر، جو اصل اسلامی کلچر کی، میں مسلمانوں کی اکثریت کی بات نہیں کر رہا، وہ کیا کبھی آئے گی؟ قرآن کہتا آئے گی. آئے گی تو کب آئے گی؟ یہ ایک بڑا خلا تو اس وقت ہے. دنیا کے اندر چینجز اب ہیں، اس چینجز میں آ سکتے تھے لیکن آنے کے لیے نہیں تیار ہیں. ہیڈز مختلف جو ہے ان کے اپنے خود غرضانہ مفاد ہیں. یہ بھی بتایا تھا قرآن نے کہ دبیں گے، نیچے جائیں گے. یہ زوال کا فیز جائے گا، ایک بار ہوگا ایسا، زوال کا فیز جائے گا، بڑے نیچے چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر ایک دم سے آئیں گے نکل کر. اور پھر خالی یہ اکیلے نہیں آئیں گے، تو دوسرے لوگ آئیں گے ان کے ساتھ میں، جن کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سارے نظام غلط ہے، اسلام نے جو دیا تھا وہ صحیح ہے. یہ نہیں آئیں گے ابھر کر، بلکہ ان سے زیادہ بڑی تعداد دوسروں کی آ جائے گی. اس کو سمجھنے کے بعد، اسے چیک کرنے کے بعد کہ وہ سارے سسٹم جو ہیں وہ انسان خود غرضانہ سسٹم وہ غلط ہے اور اسلام صحیح ہے، وہ آئیں گے نکل کر. اس کے لیے ایک وقت دیا تھا، وہ وقت پہلے زوال اپنی آخری انتہا پہ جائے گا، اس کے بعد پھر وہ حصہ واپس نکل کر آئے گا. اس کے سلسلے میں بہت دفعہ میں رکھ چکا ہوں بہت سی باتیں، لیکن اصل میں تو یہ سارا نظام جو ہے یہ اس تیاری کے لیے ہے، اور ان پیشین گوئیوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ان کو ثابت کرتا ہوا، پورا کرتا ہوا جا رہا ہے. نیچے جانے کے بعد کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم جب پیٹ پھیر چکے ہوگے اپنی ذمہ داری سے، تو اب یہ آخری انتہا جائے گی ذمہ داری سے پیٹ پھیرنے کی. یستبدل قوما غیرکم، اللہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا تم سے غیر، تم نہیں جاؤ گے اوپر، اسلام جائے گا. یہ مسلمان تو پیٹ پھیر لی، اور ایسے جائے گا کہ لوگ اسے ریکگنائز کریں گے کہ ہم بہت تنگ آ چکے، اب یہی نظام ہے. صرف وہ آئیں گے اور وہ لے کر آئیں گے. یہ ہے جو کچھ قرآن نے بتایا تھا. تو اب بہرحال اس نظام کو لانے کے سلسلے میں کچھ اگر آپ کی ڈیوٹیز ہوں، آپ کی ذمہ داریاں ہوں تو انہیں ادا کیجیے. اس لیے کہ اسباب بنتے ہیں، یہاں پر ذرائع بنتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن آنکھ کھلی، کل تک کلیوگ تھا، ایک تاریخ آ گئی، آج ستیوگ آ گیا، آنکھ کھلی سب کہہ رہے ہیں اب تو ستیوگ شروع ہو گیا. اس کے اسباب بنتے ہیں، ذرائع بنتے ہیں، وسائل بنتے ہیں. اس میں آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، باقی کے تو میں نے کہہ دیا مسلمان کہاں کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. یہ آپ کے اپنے اپنے سوچنے کا اور طے کرنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ اس پر غور کریں اور سوچیں، اور یہ دیکھیں کہ وہ جس کی خبریں دی گئی تھیں اس خبروں کے اندر، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، مسلمان نہیں، وہ اسلام جو جسے دنیا پسند کر سکے، اس کے لیے آپ کس جگہ اسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند کروا سکیں. تو ایسے لوگوں کے درجات بہت اوپر ہوں گے. یہ خالی ایسی زبانی نہیں کہہ رہا، اس کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کا شمار کہاں ہوگا اور جائیں گے کہاں. اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر.